أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد لا وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. حالات سامنے ہیں، ہر طرف لوٹ مچار ہے، انصاف کا نام نہیں ہے. جو رہبر بنے ہوئے ہیں وہی رہزن دکھائی دے رہے ہیں. انسانیت سسکیاں لے رہی ہے. اب پتہ چل گیا ہے کہ انسان پر انسان کی حکومت ہو نہیں سکتی ہے. لازمی ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں اور اس دنیا میں جہاں پر بے انصافی ہے عدالت کو بھریں جیسے کہ وعدہ کیا گیا ہے. ہم اس انقلابی جہانی کا حصہ بن سکیں. فکری تیاری کی ضرورت ہے، جس میں تیاری کی اور ہمارے ہاتھ میں جو سب سے بڑا ویپن ہے وہ دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا طويل. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. اور قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل قتلنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. وعجل
بی بی فاطمہ زہرا اور تربیت اولاد کے عنوان سے صلوات اللہ وسلام علیہا، اپ برنگنگ آف چلڈرن اکارڈنگ ٹو گائیڈنس آف بی بی فاطمہ زہرا، یہ عنوان ہے اور یہ تیسری کڑی ہے۔ قرآن مجید یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے، یہ کمیونل کتاب کا نام نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، ہدی للناس، ساری انسانوں کے لیے۔ اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے، یعنی انسانی ضرورتوں کی جو چیزیں ضرورت ہے انسان کو ہدایت کے لیے وہ سب موجود ہے۔ اگر ہے تو مسلمان کی یہ حالت کیوں ہے، ایک بہت بڑی بحث ہے اور اس میں بہت ہم کو شرمندہ رہنا پڑتا ہے۔ اتنا بہترین ذخیرہ ہونے کے بعد ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ اور اس ذخیرے کے ساتھ ہمارے پاس نہ صرف قرآن ہے بلکہ تفسیر قرآن بھی ہے، اس لیے کہ قرآن رکھنا اور ہے، تفسیر کا رکھنا اور ہے، اس لیے کہ اہل بیت کون ہے؟ ضرورت امامت پر بحث جب ہوتی ہے تو بڑی بحث ہے۔ جب خاتم النبیین تھے، سرکار آخری نبی تھے، اس کے بعد اماموں کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر ایک جواب اس کا یہی ہے زیارت میں ہے، تراجم وحی اللہ، یہ وہ کون ہے؟ جو وحی پروردگار کو بیان کرنے والے، اس کا ترجمہ کرنے والے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں اتنا ٹائم نہیں ملا کہ سرکار اس قرآن کو جیسے کہ بیان کریں وہ بیان کر سکیں، اسی لیے ذات پروردگار نے یہ مصلحت جانی کہ اس کے بعد سلسلہ امامت آئے جو قرآن کو نہ صرف قرآن رکھ کے عملی قرآن بنا دے۔ آئیڈیالوجی ایک الگ چیز ہے اور آئیڈیالوجی پر اپنانا، عمل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو اہل بیت کی ضرورت اتنی اہم ہے، اسی لیے ہم لوگ لکیر کے فقیر نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس ایک ایسا ویپن ہے جو نور رکھتا ہے، چونکہ نور ہے اسی لیے اندھیرے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے نہیں، بڑے بڑے جو ہمارے پاس سامنے موضوعات ہیں اس پر کام کریں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ پیام جہانی ساری دنیا تک چھائے گا، اور میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں اسلام ایک ہے، 70-72 نہیں ہے، ایک ہی اسلام ہے۔ وہ یہ اسلام اگر کوئی پیش کر سکتا ہے وہ اہل بیت ہی پیش کر سکتے ہیں، کسی میں یہ تراجم وحی الہی کا کسی میں دم نہیں ہے۔ اسی لیے یہ موضوع تربیت اولاد نہیں معلوم مجھے یہاں پر اسلام آباد میں، پنڈی میں کتنے ہمارے مومنین کے اسکولز ہیں، کتنے کالجز ہیں، کتنے یونیورسٹیز ہیں، مجھے اتنا واقف ہوں کہ یہاں پر الکوثر یونیورسٹی ہے ایک محدود دائرے کے حد تک، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر امام بارگاہ، ہر مسجد اسکول ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد حیا علی الفلاح، حیا کے معنی بھاگو، جلدی آؤ، رش رش، کم کم، آؤ آؤ، کائے کے لیے؟ فلاح، فلاح کہتے ہیں بہبودی، پھلنے بڑھنے کی جگہ۔ مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، مسجد پھلنے بڑھنے کی جگہ ہے، گروتھ کی جگہ ہے۔ کیا گروتھ ہو؟ عقل گروتھ ہو، ایمان گروتھ ہو، اکنامی گروتھ ہو۔ تو مسجد سرکار کے زمانے میں سینٹر آف آل ایکٹیویٹی تھی، تو ہماری امام بارگاہیں، ہماری مساجد اگر یہ سینٹر آف ایکٹیویٹی بن جائے تو جنت ہو جائے۔ تو آج بلینز آف ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے مساجدیں بنتی ہیں، نماز کے بعد بند ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ سرکار کے زمانے میں مسجد کورٹ بھی تھی، مسجد فوجی تیار ہوتے تھے، مسجد فیصلے ہوتے تھے، سارا کام ایک کمیونٹی سینٹر ہوا کرتا تھا مسجد۔ آج وہ مسجد چند لمحوں کے لیے محدود ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ دور دور نہیں ہے کہ بہت جلدی یہ ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تربیت کے اصول بیان ہو رہے تھے، 5 اہم اصول ہیں بچے کی تربیت کے لیے۔ نمبر 1 وراثت ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مگر بس شادی سے پہلے میں نے پہلے دن بتا دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا ہے تربیت، محیط، دعا، توفیق۔
کل سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تربیت کا موضوع ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہی دن میں طے کر دوں اور آپ کے ہاتھ میں گھول کے پلا دوں. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، عرض کرتا رہتا ہوں ہمیشہ، دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجئے، دین سب کی ذمہ داری ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ میری ریسپانسبلٹی کیا ہے. جتنے بھی محدود دائرہ ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے. اپنے ہی دائرے میں دین سے روشنی حاصل کیجئے، بہت کچھ آپ کو اللہ برکت دے گا. تربیت میں قرآن مجید نے یہ ہمیں اشارہ دیا. جس آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں سورہ لقمان کی، کل میں نے پہلی والی وہ آیت بتائی تھی جس میں شرک نہ کرو بیٹا. یہ آیت، ہر آیت غرہ ہے، ہر آیت آیت پروردگار ہے، اور اس کا جتنا ہم ڈیپ میں چلے جاتے ہیں وہ سمندر ہے، ملتا چلا جاتا ہے. اس میں لامتناہی نالج ہے ہمارے ظرف کے اعتبار سے. اس آیت کا لہجہ دیکھیے پھر اگین، یا بنیا، اے میرے بیٹے. تو کبھی بچے کو اسی لیے ولا تنابزوا بالالقاب، قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات. سوشل سائنس کے لیے بہترین، جو سوشل سائنس کر رہے ہیں، بہترین سورہ ہے بیہیویئرل پیٹرن کے لیے، کس طرح سے بات کرنا چاہیے، کس طرح سے آپس میں روابط ہونا چاہیے وغیرہ. اس کی یہ آیت کا جزء ہے کہ آپس میں القاب سے، ایسی چیزوں سے جو رقیق ہیں الفاظ سے پکارو نہیں، خصوصاً بچوں کو. بعض وقت ہوتا ہے کہ شیطان ہے، شیطانی کر رہا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اس کے بچے کی شخصیت پر اثر کرتے ہیں. اجازت نہیں ہے ہمارے پاس، حکم بھی نہیں ہے. اس بچے کی پاکیزگی کو باقی رکھنے کے لیے اس سے جتنا محبت سے پیش آئیں گے اتنا ہی وہ کانفیڈنس ڈیولپ کرے گا. تو یہاں پر ذات پروردگار لقمان کو ایک گو بٹوین بنا رہا ہے انسانوں کے درمیان. حضرت لقمان حکیم تھے، کوئی نبی نہیں تھے. لقمان یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یا بنیا، اے میرے بیٹے، لہجہ یا بنیا سیکھیے. آپ تمام تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیے، تمام قصوں کو دیکھیے. شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا، محمد علی، یہ بلایا جو کرتی تھی، پکارا جو کرتی تھی مولا کو، یا بالحسن، یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد بھائی. لہجہ یا خوبصورت لہجہ، نرم لہجہ. اسی طرح سے مولا امیر المومنین اپنے بچوں کے ساتھ بھی یا بنیا. اسی حدیث قصہ میں وعلیکم السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، یہ لہجہ ہونا چاہیے ماں باپ، ماں کا خصوصاً. ماں کے پر توجہ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے بچے کے تو ماں. جب سے سپرم نطفے سے لے کر کے 9 مہینے تک اگر کوئی قریب ہے، اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے ماں سے زیادہ. یہاں تک کہ 4 مہینے کے بعد جب شکم میں بچہ ہوتا ہے 4 مہینے کا، ذات پروردگار 2 فرشتوں کو دیکھتا ہے اور بھیج کر یہ کہتا ہے کہ ماں کے چہرے کو دیکھو، بچے کی قسمت لکھو. یعنی ان پٹ اور آؤٹ پٹ. اگر ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھے گی تو بچہ ڈانس کرتے ہوئے نکلے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر ماں بچپنے ہی سے قرآن کی نسبت قربت حاصل کرے گی، وہ بچہ قرآن سے مانوس ہوگا، قرآن کی باتوں سے مانوس ہوگا. جو لوگ بچوں کو ترقی کر کے لے گئے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہو ایران کا بچہ، اور ایسے کئی بچے ہیں جو 4 سال سے کم میں قرآن کی پورے حفظ قرآن کیا. ان سے پوچھا گیا کب سے شروع کیا، سبھی ماؤں نے کہا جب وہ بچہ ہمارے شکم میں تھا. تو شکم مادر سے ہی بچہ جو ہے وہ تربیت کو حاصل کرتا ہے. لازمی ہے کہ مائیں جتنی ہیں، نماز کے وقت نماز، اور روزے کے وقت روزہ، غیبت سے پرہیزگاری، عبادتوں میں انوالومنٹ، جتنا یہ کرتے رہیں گے اتنا ہی نور اس بچے میں پیدا ہوگا اور وہ بچہ اتنا ہی نورانی ہوگا. تو ماں سے بہت قریب ہوتا ہے بچہ. تو ماں کا لہجہ بھی با اثر ہے، بہت زیادہ اثر انداز ہے. لازمی ہے کہ ماں اپنے لہجے کو درست کرے.
یہاں پر قرآن ایک عجیب و غریب لہجہ بتاتا. یا بنیا، حضرت لقمان، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. یہ بہت اچھی چیز ہے میرے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی. ہم لوگ تھوڑی سی پوزیشن جو خدا نے دی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے. ہم خاک ہیں، آخر العباد ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی ذات ہے. لیکن تھوڑا سا جو دنیا میں ہوتا ہے، میں بچوں کو جب بتاتا ہوں، دیکھو ہوشیار رہو تمہارے کام کرتے ہوئے، اس لیے کہ میں بدنام ہو جاؤں گا. تم اگر برا کرو گے میں بدنام ہو جاؤں گا، ہمارا خاندان بدنام ہو جائے گا. یہ تربیت نہیں ہے، یہ ہے بلیک میلنگ، سیدھی سیدھی بلیک میلنگ ہے. تربیت کے اصول یہ ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو عمل اور اس کے اثرات. حضرت لقمان یہ کہہ رہے ہیں، بیٹا ہوشیار، جو بھی عمل کرو گے اس کا اثر تم پہ ہوگا. خاندان واندان کی بات نہیں، تربیت کے بہت اہم اصولوں میں سے بہت اہم، خصوصاً جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس بات پہ بہت زیادہ کام کریں، بہت زیادہ محنت کریں کہ ایک آیت، ایک لفظ سے ہم ایکسپینڈ کر کے دنیا بنا سکتے ہیں. آج دنیا میں جتنا بھی ماڈرن ٹیچنگ سسٹم ہے اسی قرآن کے نتیجے سے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے محنت نہیں کی ہے. دیکھیے کتنا اہم چیز ہے کہ بتا رہے ہیں لقمان کہ بچے پر یہ بتانا، احسان جتانا کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو میرا خاندان برا ہوگا، میرا نام برا ہوگا، غلط ہے. نہ، عمل کا اثر کس پہ ہوگا؟ تم پر ہوگا. جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہی تم پر اثر ہوگا. تو اسی لیے یا بنیا انہا، وہ بھی کیسا عمل؟ وہ عمل اتنا کم ہو، مثقال حبۃ من خردل. مثقال سب سے چھوٹے کم وزن کو عربی میں کہا جاتا تھا. اس کے بعد اور اس کے بعد ٹاپ ایک اور بھی بات کہی کہ رائی کا دانہ، رائی کے دانہ مثال دی گئی، مسٹرڈ سیڈ. رائی کا دانہ سب سے کم وزن میں استعمال ہوتا تھا عربی زبان میں. مثقال ذرہ، اب سمجھے اچھی طرح سے، حبۃ من خردل. خردل وہی ہے رائی. کتنا حبہ ہے اس کا وزن ہی نہیں ہے. اتنا بھی اتنا عمل، اور یہ تم کہاں کر رہے ہو؟ زمین پر یا کالے پتھر پر یا پتھر پر یا آسمانوں پر. اس کا اثر یأتبہ اللہ، یہ پلٹ کر تم پر ہی ریفلیکٹ کرے گا. توجہ بہت ہی اہم ہے. چھوٹا عمل یا بڑا عمل، محنت نہیں کیا بچہ، نہیں کیا شب امتحان، اب یہ کھولا وہ کھولا، چلنے والا نہیں ہے. شب امتحان جو آرام سے سوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. کہہ گیا تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت، نہ جانے کیسے تجھے نیند آ گئی مولا. شب امتحان تھا یا علی، تم سو جاؤ کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ یعنی میرا عمل اگر نبوت کو بچا دے تو پھر کیا ہے؟ تو فضائل کا رخ ہے. علی جب سوتا ہے تو نبی بچتا ہے، اٹھے تو سب دین. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو اس آیت سے ہم لوگ زندگی شہزادی کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا عجل، معلوم ہے آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں مگر درود پڑھیے اچھی طرح سے انشاءاللہ. شہزادی نے جو تربیت کے اصول بتائے ہیں، پرنسپل بتائے ہیں، ان میں سے خود سرکار رسالت مآب کی حیات کو دیکھ لیجئے. ابھی جو میرے پاس 3 دن باقی ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے. جو لوگ جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آن لائن موجود ہے ہماری وہ تربیت والدین، تربیت اولاد کے عنوان سے 2000 میں ہم نے محفل مرتضیٰ کراچی میں مجلسیں پڑھی ہیں، کتابیں بھی چھپ گئی، آن لائن موجود ہے. ان مجالس کو ضرور سنیے. حدیث بہت خوبصورت ہے، ہر حدیث قیامت ہے، ہر آیت. اگر ہم لوگ کام کرنا چاہیں تو چاند کی حیات 28 دن ہے. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس. لوگ سوال کرتے ہیں ہلال سے متعلق.
ہلال یعنی کریسنٹ. رسول ان سے کہہ دیے کہ یہ ٹائم نکالنے کا سسٹم ہے. یہ جو ہفتے میں 7 دن کہتے ہیں کہاں سے ہوئے؟ ہفتے میں 7 دن، چاند کے 28 دن ہیں. اس کو 4 کوارٹرز میں تقسیم کیا گیا. تو 4 کوارٹرز میں تقسیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ 7 دن نکلیں گے. یہ 7 دن جو نکلے ہیں وہ چاند کی وجہ سے ہیں، چاند نے دیے ہیں. توجہ بہت اچھی طرح سے. تو معلوم ہوا دن اور رات اندھیرا ہونا ہی نہیں چاہیے. دن اگر سورج دے رہا ہے تو رات چاندنی دے رہی ہے. تو انسان کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا ہے. تو چاند کبھی 1 دن محاق میں جاتا ہے جس کو اماوس کہتے ہیں، یا کبھی 2 دن. 1 دن جاتا ہے تو 29 دن کا مہینہ ہو جاتا ہے، 2 دن جاتا ہے تو 30 دن کا ہوتا ہے. مگر حیات چاند کی کتنی ہے؟ 28. انسان کی کامیابی بھی 28 سال تک ہے. 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ہے خود سازی، سیلف ڈیولپمنٹ، خود سازی، اپنے آپ کو بنائیں. ہم لوگ خود ساز نہیں ہیں، دوسروں کو بناتے ہیں. نہیں چلتا وہاں. جب تک خود سازی نہیں ہوگی جامع سازی نہیں ہے. خود سازی کے معنی سیلف ڈسپلن. اس کے بعد ہے سوسائٹیز ڈسپلن. جامع سازی، خود سازی اور جامع سازی کے درمیان ایک خود ساختگی کا زمانہ ہے. کب تک؟ 28 سال میں اگر کامیاب ہو گیا ہے تو صبر کرے اتنا کہ اس میں صبر کا مادہ آ جائے تاکہ ریولوشن لا سکے. اسی لیے سرکار کی حیات کو نمونہ کہا گیا. سرکار نبی ہیں، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. مگر 40 سال میں چونکہ نمونہ، تو وہ عرصہ 40 سال کا اب ریولوشن لانے کے لیے تیار ہیں. تو ہمارے لیے 28 سال بہت اہم ہے. حدیث کو سنیے اچھی طرح سے، اور حدیث بہت ہی خوبصورت ہے اور خصوصاً ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ ہے. سرکار کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روحی و ارواحنا لہ الفدا. حدیث کیا ہے؟ الولد سید 7 سنین. اب ہم تینوں دن اس پہ کام کریں گے. عبد 7 سنین، وزیر 7 سنین. خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. اس میں ڈاکٹرز، انجینئر، جتنے بھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بہترین تحفہ ہے. بچہ پہلے 7 سال کیا ہے؟ سید ہے. بابو اٹھا لیجئے، ہاں بیٹا اٹھا لیجئے. جوتا پہنا دیجئے، ہاں بیٹا جوتا. نہلا دیجئے امی، نہلا دیجئے. سردار ہے بچہ 7 ایئرز تک. یہ 7 سال فاؤنڈیشن ہے. ویسے تو تربیت میں نے بتایا تھا شادی کے چوائس پر ہے، اسپاؤس کے سلیکشن سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد پھر شب زفاف سے لے کر کے تربیت شروع ہو جاتی ہے. انسان کے افکار کا بھی اثر بچے پہ ہوتا ہے. اسی لیے ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان تعلقات کے لیے ہمارے پاس بہترین کتاب ہے. کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے جس میں ایک پورشن علامہ مجلسی نے بیڈ روم ایتھکس کے بھی بتائے. ہمارے پاس ہر ایتھکس سیکھا ہے ہم نے مغرب سے، جس کا دین سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں جو پرابلمز آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے 7 سال بچہ کیا ہے؟ سردار ہے. کیا مانے سردار کے؟ یہ وہ محکوم زندگی بسر نہیں کر سکتا، حاکم زندگی بسر کرے. یعنی برین کے ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے، اس کو محکوم بنا دیں گے تو اس کا برین ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. اس کو حاکم بنائیے. کتنا خوبصورت ہے. سید ہے، سردار ہے تمہارا. تو اس کے بعد سید کے مقابل میں جو ہوتا ہے غلام ہے. سید مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام.
جو ہم لوگ مناجات پڑھتے ہیں، یہ مناجات میں بھی اور ایک دعا بہترین ہے، یہ دعا دیکھیے پڑھا کیجئے، انشاءاللہ کبھی ہوا تو کہیں پر انشاءاللہ اس کی شرح کی جائے گی جس طرح سے ہم نے دعائے صبا کی ہے. یہ ہے دعائے یستشیر، خوبصورت دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. اللہ نے سرکار نے مولا امیر المومنین کو سکھائی. جو لوگ چاہتے ہیں رزق میں اچھائی نرمی سے جلدی سکون سے رزق حاصل کریں، یہ دعا پڑھیں نماز فجر کے بعد، دعائے یستشیر. اس دعا میں بھی مولا نے فرمایا ہے انت الرب وانا المرب وانت دو ہے میرا ذات پروردگار، میں کون ہوں؟ عبد ہوں. یہ صرف علی کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. تب کہہ گیا جملہ سمجھنے فضائل کی دنیا کہہ گیا. اگر یاد رکھ لیجئے عبدیت کا دعویٰ بھی ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم دنیا کی غلامی کرتے ہیں، اللہ کی غلامی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل تو عبد ہے. کون عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام. اس کے مقابل میں کیا ہے؟ اپوزٹ سردار، یعنی کمانڈر ہے، سید ہے. الولد سیدون 7 سنین، بچہ کمانڈنگ فورس ہے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تماچا نہیں مار سکتے. کب 1400 سال پہلے دین نے کہا ہے. ہم لوگ کتنا کیا بے صبرے ہوتے ہیں، کتنے تھپڑ لگا دیتے ہیں. بعض وقت ممکن ہے کہ دیا واجب ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ ماں یا باپ ایسا تماچا مارے جس میں زخم ہو جائے، امکان ہے. علماء نے مجھے جانا نہیں، اس میں بحث نہیں کرنا ہے. 1400 سال پہلے دین نے سمجھایا ہے. اس کو کس نے لے لیا؟ مغربی دنیا میں اگر کسی محلے میں یہ پتا چلا کہ فلاں صاحب بچوں کی پرورش صحیح نہیں کر رہے ہیں، بچوں کو گورنمنٹ لے کے چلے جاتی ہے، تم میں حیثیت نہیں ہے پالنے کی، تو رکھتے کیوں ہو؟ کہاں سے؟ کس سے سیکھا ہے؟ اسلام سے سیکھا ہے. سوشل ورکرز ہیں. میری جو چھوٹی بچی ہے وہ سوشل ورکر ہے، وہ اس کے پاس 50 مسلمانوں کے کیسز جو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں. تو ان احادیث کو اگر ہم پہلے سے جانتے ہوتے. میں نے پری میرے سیمینار میں پہلے مرتبہ 25 سال پہلے ڈیولپ کیا تھا، اس نے بتایا تھا جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں میری شادی کے وقت مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے اکنالج کیا ہے. تو یہ چیزیں جو آپ کو مل رہی ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس دولت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی محنتوں سے کوئی لاتا کرتا ہے. اس سے کام کرنا چاہیے، صرف میرے بولنے سے کچھ اثر نہیں ہوتا. آپ لوگ جب تک اس کو اپلائی نہیں کریں گے اپنی زندگی میں، پرورش میں، پہلے 7 سال تک بچہ کیا ہے؟ سردار. اس کی باتیں سنیے کیوں کہا گیا حتیٰ 7 سال تک تعلیم میں بھی زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے. کھیلتے چلاتے جو سیکھ جائے، اس پر زور نہیں دینا چاہیے. عجیب و غریب بات ہے. ہمارے پاس ٹورنٹو میں ایک اسکول ہے جو سکھانا شروع کرتے ہیں 7 سال سے ہی، اور کامیاب اسکول ہے. اس میں داخلے کے لیے لوگ لائن لگاتے ہیں. کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے؟ اسی لیے سید قطب جب جاتے ہیں مغربی دنیا کو، واپس آتے ہیں، انہوں نے جملہ کہا ہے. برادران اہل سنت کے بہترین اسکالرز ہیں، فی ظلال القرآن ان کی تفسیر ہے. اخوان المسلمین کے بنیاد ڈالوں میں بھی ان کا بھی ایک نام ہے. انہوں نے کہا کہ صرف تو مغرباً وجدت الاسلام بدون المسلم، میں نے مغرب کی سائر کی، مجھے اسلام مل گیا مگر مسلمان نہیں ملا. اپنے وطن آیا تو مسلمان ملا. ہم لوگ کیوں اٹریکٹڈ ہیں ویسٹرن کنٹری سے؟ کیوں ہے؟ ون آف دی ریزن یہ ہے. حالانکہ وہاں پر جب ڈیپ جاتے ہیں تو جتنا کرپشن، خیر ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیے بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں. شہزادی کی شادی کس سن میں ہوئی؟ 9 سال میں. کیا ہجری تھی؟ پہلی ہجری.
کون سا زمانہ ہے؟ اس زمانے کے ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی. جنگیں جو شروع ہوئی بدر سے لے کر کے آخر تک 86 مائنر اور میجر وارز ہیں. 8 سال 10 سال کے عرصے میں اتنی جنگیں. جب جنگیں ہوتی ہیں مین پاور ختم ہو جاتا ہے اور بجٹ ختم ہو جاتا ہے. ویل نون فیکٹ ہے, ساری دنیا جاتی ہے, اس کو کوئی مجھے زیادہ ایکسپینڈ نہیں کرنا ہے. اس کے اثرات سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں فیملیز پر ہوتے ہیں. جب اقتصاد تباہ ہو جاتا ہے, مولا فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دن ایسا آیا کہ ایک کھجور تھا میرے گھر میں. توجہ توجہ توجہ, میں نے اس کو کئی مرتبہ دہرایا, میں دہراتا ہوں. اہل بیت ہیومنلی پاسبل مینز کو سامنے رکھ کر رہنمائی کرتے ہیں, یعنی انسانی اقدار کو سامنے رکھ کے رہنمائی کرتے ہیں. سپرفیشل رہنمائی کریں تو وہ ہمارے رہبر نہیں ہیں. توجہ, ورنہ فاطمہ زہرا کو چکی پیستے پیستے لقد تمجلت یدا, اتنی چکی پیسی کہ دونوں ہاتھوں میں گٹے آ گئے تھے, خون ریز تھا. کیوں بی بی اشارہ کر دیجئے ملک آئے گا, چنانچہ آیا بھی. اگر کر دیتے تو ہمارے لیے غریب ماں کے لیے رہنما نہ ہوتی فاطمہ زہرا. مولا علی مزدوری نہ کرتے تو ایک مزدور سینہ تنا کر کے مزدوری نہیں کرتا تھا. مولا نے بتایا بھیک ماننا عیب ہے, لوٹنا عیب ہے, مزدوری. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. امام حسن علیہ السلام کی ولادت, اللہم صلی علی. 3 ہجری, امام حسین کی 4 ہجری, اور جناب زینب کی 5 یا 6, اور جناب ام کلثوم کی 7 یا 8. شہزادی کی شہادت 10 ہجری کے بعد. پہلے اوائل 11 ہجری کے معنی 10 سال کے اندر کتنے بچے؟ 4 بچے. یہ چاروں بچے جو شہزادی چھوڑ رہی ہیں بہت اچھی طرح سے ماں باپ کے لیے, ہمیشہ ہم لوگ ماں کی طرف دیکھتے ہیں, باپ کے لیے مثال ہے علی مولا امیر المومنین. توجہ بہت اچھی طرح سے غور کیجئے. یعنی جناب شہزادی کی شہادت کے موقع پر امام حسن کا سن 7 سال, امام حسین 6 سال, جناب زینب 4 یا 5 سال, جناب ام کلثوم 2 یا 3 سال. ہو گئی بات. یعنی سب سرداری کے زمانے میں, یعنی اس ٹینڈر ایج میں شہزادی گئی ہیں. مولا امام حسن کے 1 سال بعد وہ دور آ رہا ہے جہاں پر ان کو غلام ہونا ہے. بات کو اچھی طرح سے سمجھیے. میں ایک اور مثال دوں گا. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا یہاں انتقال ہو چکا تھا, سب جانتے ہیں. یتیم عبداللہ کہا جاتا تھا. ٹھیک, 5 سال کے تھے سرکار, ماں کا انتقال ہو گیا. 7 سال پورے ہوئے تھے, کون دیکھ رہا تھا؟ دادا دیکھ رہے تھے. تو کون سے ایج میں؟ 7 سال ٹینڈر. اب جو ایج آ رہی ہے خطرناک ایج ہے. 8ویں سال کے بعد بچے کی غلامی کا زمانہ ہے. تربیت کرنے والا صحیح تربیت نہیں کیا تو بچہ, توجہ تو, اے ابو طالب تیرے فضائل بہت ہیں, تو وہ بچوں کو لیتا ہے یا اسلام بناتا ہے یا محافظ اسلام بناتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہاں پر بھی مولا امیر المؤمنین کو اس مقام میں مادری پہ دیکھیے. مولا امیر المؤمنین کے 2 جاب ہیں, ایک تو ماں بھی بنے باپ بھی بنے. اسی لیے جاتے جاتے شہزادی نے خاص وصیت کی,
کہ میرے بعد ان بچوں کے خیال کرنے میں کے لیے ایک ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ صفات موجود ہوں. توجہ بہت اچھی طرح سے. 4 کا لقب باب الحوائج ہے. ان میں سے ایک امام ہے، بقیہ امام نہیں ہیں. ایک باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی وعجل فرج، امام اور معصوم. دوسرے باب الحوائج حضرت عباس. تیسری باب الحوائج ام البنین. اللہ اکبر. چوتھے باب الحوائج حضرت علی اصغر. ان 4 کو باب الحوائج کہا گیا. توجہ، ویسے ہر امام باب الحوائج ہے، اس کی خصوصیات ہے، مجھ پر جانا نہیں ہے. ام البنین کو باب الحوائج کہا گیا. کیوں؟ ون آف دی ریزن یہ ہے کہ مولا نے جناب فاطمہ زہرا کے بعد کسی کو چنا. اب اندازہ کیجئے، نگاہ امامت نے مقام فاطمہ، تو معلوم ہوا اس بی بی میں تربیت اولاد کے لیے وہ صلاحیتیں موجود تھیں جو ان بچوں کو اس مقام تک پہنچا دے کہ یہ بچے جب پلیں تو یا اسلام بنے یا محافظ اسلام بنے، یا حسین بنے، حسن بنے، یا عباس بنے، اور 4 بیٹے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو یہ پہلے 7 سال بہت ہی اہم زمانہ ہے. اس زمانے میں کمپٹیشن، اور یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ 2 بچوں کے درمیان جب بوسہ لیں، ایک بچے کو بوسہ لے کر کے دوسرے کو نہ چھوڑیں. اگر آپ نے کیا تو بہت بڑا ظلم کیا، اس لیے کہ اس میں رقابت شروع ہو جائے گی. اگر ڈفرنس سمجھ جائے گا بچہ کہ اس بچے سے محبت کر رہے ہیں، مجھ سے نہیں کر رہے ہیں، وہیں سے نفرت ہوگی. چنانچہ 5ویں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام کے گود میں ایک بچہ تھا، دوسرا بچہ کھیل رہا تھا، اس سے بڑا تھا. تو گود کے بچے کو جب امام نے بھینچا، پیار کیا، تو فوراً دوسرے بچے کو بھی بٹھایا، گود میں بٹھایا، اس کو بھی پیار کیا. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یوسف کے ساتھ، حضرت یوسف کے ساتھ بھائیوں نے جو حسد کیا تھا، ان کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ. تو اسی لیے تربیت کے اصولوں میں سب سے اہم تربیت کا اصول یہ ہے کہ بچوں کو، 2 بچوں کے درمیان ڈفرنس نہ رکھیں. خصوصاً لڑکیوں کے لیے بتایا گیا، اگر تحفہ لا رہے ہیں تو پہلے لڑکی کو دیں، اس لیے کہ بہت ٹینڈر ہے بچی. ہمارے ہاں لڑکی ویری انفارچونیٹ، بالکل وہ نگاہوں سے نہیں دیکھی جاتی جن نگاہوں سے لڑکے کو دیکھنا چاہیے، جو غیر اسلامی ہے. اسلام سے کوئی واسطہ اس کا نہیں ہے. اولاد ہے، اور لڑکی ہو لڑکا ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ہر ایک کی نسل لڑکے سے چلتی ہے، لیکن رسالت کی نسل. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہاں پر میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جو لوگ جن کے ماں باپ ہیں، خدا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. جن کے جا چکے ہیں، خدا انشاءاللہ مغفرت کرے ان تمام کی. ہم نے کھو لیا ہے، ہم اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں. جن کے پاس ہے جائیے ہاتھوں کا بوسہ لیجئے. ماں باپ، اور حدیث میں ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت، ایک محبت کی نگاہ ڈالنا بھی عبادت. ماں باپ کے لیے بہترین دعا 24ویں دعا امام کی. کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے. اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور بہت زیادہ اس کے ٹکڑے کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہر ایک پروفیشنل میں جا کر کے.
25ویں دعا ہے امام کی، دعا لِلْوَلْدِ، اولاد کے لیے دعا. اس میں ایک عجیب لہجہ ہے مولا کا. ہم لوگوں نے ائمہ معصومین کی دعاؤں کا جو ذخیرہ ہے، سمندر ہے، خصوصاً شیعوں کے پاس موجود ہے. ایک تو خود ہی معلوم نہیں ہمارے پاس کیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں ہم وہ فقیر ہیں جس کے نیچے خزانہ ہے. نہج البلاغہ خزانہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے. صحیفہ کاملہ خزانہ ہے. شہزادی فاطمہ زہرا کی دعائیں خزانہ ہیں. اور اسی طرح باب الحوائج کی دعاؤں کا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے. نہیں معلوم یہاں اردو میں آیا ہے نہیں، ایران میں فارسی میں باقاعدہ ترجمہ چھپ چکا ہے. امام کس کی؟ باب الحوائج، امام موسی کاظم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذخیرہ ہے. یہ جو ذخیرہ ہے امام سجاد کا، اگر یہ دعائیں پروپیگیٹ کیے ہوتے تو کبھی سلفیزم وجود میں نہ آتا. یہ میرا چیلنج ہے. جتنی توحید نکھر کے آتی ہے ان دعاؤں سے کسی نے پیش نہیں کیا. جہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مکمل تفسیر اگر کہیں نظر آتی ہے اس گھرا میں نظر آتی ہے. 25ویں دعا ہے، مولا فرماتے اللہم اعنی علی تربیتہم، پروردگارہ تو میری مدد فرما ان کی تربیت میں. دو باتیں ہوئیں. ایک تو معلوم ہے تربیت کتنی اہم ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں مسلسل بھیک مانگنا ہے. پروردگارہ مجھے میری مدد کر تاکہ ان بچوں کو جو معصوم ہیں ان کو ایسی پرورش کروں تاکہ جامع کے قابل ہو سکیں. اللہم اعنی. اور ایک بات کہتا ہوں، ہم لوگوں کو نیکسٹ جنریشن کیا ہونے والی ہے زیادہ فکر نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں، میں بھی ساتھ ہوں. لیکن حضرت ابراہیم تقریباً 3 سے لے کر 5000 سال پہلے دعا کرتے ہیں. یہ اگر ہو سکے تو دعا میں اپنی نمازوں میں یہ دعا پڑھ لیجئے. قرآن کی آیت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم قرآن کی آیت بہت اچھی طرح سے 3 جنریشن کے لیے دعا ہے. 3 جنریشن کے لیے. کون سی جنریشن؟ ایک پڑھنے والا یہ جنریشن اور آئندہ آنے والی نسلیں. پروردگار مجھے نماز کے قائم کرنے والوں میں بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، جو نہ صرف میں قائم کروں میرے اولاد بھی قائم کرے. کب؟ 3000-4000 سال پہلے دعا کی تھی. وہی بچہ جا کر کے کون بنا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاید آپ لوگ تھک گئے یا میں زیادہ بول رہا ہوں، نہیں معلوم. صلوات پڑھیں. اللہ علوم بڑھ رہے ہیں، علوم سیکھ رہے ہیں. میں ہر روز سیکھتا ہوں. میں زیادہ علماء سے کوشش کرتا ہوں پڑھوں سیکھوں. آیت اللہ جواد عملی حفظہ اللہ بہت روحانی شخصیت ہے، معنوی شخصیت ہے، سمندر ہے. ان کا ایک جملہ مجھے ہلا دیا. نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ نماز ہو گئی، نماز ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نماز ختم نہیں ہوئی، نماز شروع ہوئی. اس لیے کہ السلام علیکم کے بعد ذمہ داریاں شروع ہوئیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے. السلام علیکم کے بعد اگر برائیوں سے نہیں رکا تو پھر نماز. اسی لیے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ کہا ہے، کبھی نہیں کہا نماز پڑھو. چھٹی جاؤ باقری نے کہا ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں نماز پڑھو. صرف ایک ہی مرتبہ سرکار سے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل، اب میں نے تجھے فاطمہ دی ہے اب نماز پڑھ، یعنی شکرانہ ادا کر. مگر کہیں قرآن نے ہم لوگوں سے یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ. اقیم کیا ہے؟ نماز قیام کرنا. کیا ہے نماز کا قیام؟ اگر میرے لباس کا یہ قبا کا ایک تار بھی اگر غصبی ہے تو میں لاکھ نماز پڑھ لوں، لاکھ مجلسیں پڑھوں، اس پر اثر ہونے والا
نہیں ہے. اگر میں نے خمس نہیں دیا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوں، کوسچنیبل نماز ہے. مولانا میں چندہ دیتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، جی نہیں. نماز کے ٹائم پر نماز، اسی طرح سے خمس کی تاریخ مقرر کیجئے، اس دن حساب کیجئے، بچ گیا تو دیجئے، نہیں بچا تو آپ پر واجب نہیں ہے، مگر اس دن بیٹھ کر حساب لگانا آپ پر واجب ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد عجل. یہ فرائض ہے دین کے، اور اس کے اثرات بچوں پہ ہونے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولا بھیک مانگ رہے ہیں، he is beseeching to اللہ سبحانہ وتعالی، پروردگار اعنی، میری مدد فرما. کیا کے لیے؟ علی تربیتہم، میرے بچوں کی تربیت. دوسرا جملہ جو اسی تربیت کے حوالے سے ہے، مالک ان کی تربیت کہاں سے ہونی چاہیے؟ 3 مین ٹاپک کو سمجھایا مولا نے. ادیان، ابدان، اخلاق. پروردگار میری مدد فرما، میرے آئندہ نسلیں جو آ رہی ہیں، بچے میرے معصوم ہیں، ان کی تربیت کر سکوں. نمبر 1، ان کو میں دین، ادیان سمجھا سکوں. میں نوجوانوں سے گزارش ہوں، دس از دا ویری ویری امپورٹنٹ ٹائم. یہ جو ٹائم ہے بہت ہی خطرناک ٹائم ہے. انگلیوں کے اشارے سے ساری دنیا سے ملاقات ہو جاتی ہے، سیکنڈوں میں ساری گفتگو ہوتی ہے. اب جو ہے ہمارے مومنین بچوں کو بہت سی آیتوں سے واقف ہونا چاہیے، بہت سی احادیث سے واقف ہونا چاہیے. ایک بچے نے کل ہی نوجوان نے سوال کیا تھا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جیسے مولا امیر المومنین کی خاموشی یعنی تلوار کا نہ اٹھانا مدینے میں، ایسے سوالات بہت ہونے لگے ہیں. تو ہم لوگوں کو پورا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لاجیکلی جواب دینے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے. اسی لیے مولا نے یہاں پر دین کی تعلیم نہیں فرمایا ہے، ادیان کی. اس کو کہتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن. تو ریلیجن صرف مذہب میرا اچھا ہے، کہاں سے اچھا ہے بھائی؟ کسی نے ایک پروف کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ دلیل دینے کا دم ہونا چاہیے. تمہارے مذہب میں یہ ہے تو میرا مذہب. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں مکتب اہل بیت PhD ہے، جس کے بعد نیچے نہیں آنا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. مالک میری مدد فرما. ان بچوں کی کیا ہے؟ ان کے ابدان. ابدان سے مانا بدن. سنیے بہت اچھی طرح سے. میرا بچہ ابھی 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، میرے فون کو لے کر کے پورے فنکشن جانتا ہے. آج سے میں خواہش کرتا ہوں میری ماں سے، 5 سال تک کوئی گیجٹ بچے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. آج سائنٹیفک دنیا نے ثابت کر دیا ہے بچے کے کانسنٹریشن لیول ختم ہو جاتا ہے جب اس کے ہاتھ میں یہ ہاتھ آ جاتا ہے. اس لیے کہ ایک ہی سیکنڈ میں وہ کئی تصاویر کو دیکھتا ہے، برین اس کا کوآپ نہیں کرتا. تو کبھی بچے کو گیجٹ مت دیجئے. کب تک؟ 5 سال تک. اور ٹی وی کے سامنے حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالی، ٹی وی کے سامنے بچے کو مت بٹھائیے. ماں باپ، مائیں خصوصاً، معافی چاہتا ہوں میں، ذرا شرارت ہوئی، کھانا کھلانا وغیرہ، بچہ سنبھلتا ہی نہیں. کیا کرے مولانا؟ کارٹون لگا دے، بٹھا دیا. تو بچہ کیا کرے گا؟ وہ کارٹون کی طرح ناچے گا. تو آئندہ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. اس کے اثرات تو ہونے والے ہیں. تو اس لیے 5 سال تک، آج کے ہمارے نہیں، مغربی دنیا کے اسکالرز کہہ رہے ہیں گیجٹ مت دو، 5 سال تک ٹی وی کے سامنے بٹھاؤ نہیں اس بچے کو. بہت دم چاہیے. سوچئے کہ 20-50 سال پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو شام جب ہوتی تو کیسی شام ہوتی تھی؟ خاندان والے بیٹھتے تھے، آپس میں قصے کہانیاں سناتے تھے والدین کی، بزرگوں کی. اب کس کی سنا رہے ہیں؟ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ. نتیجے کیا ہے؟ وہی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. بدن کی تربیت میں غذا صحیح دینا ضروری ہے. غذا کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مائنڈ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ برین ڈیولپمنٹ میں، برین سیلز کے ڈیولپمنٹ میں جتنی صحیح غذا ہوگی اتنا اثر ہوگا جسم پر. ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں یہ کھانا زہر ہے، لکھ کے رکھ لیجئے. آرٹری بلاکیج،
کہا جاتا ہے کہ ایشینز ہم لوگ ایشیا کے رہنے والوں میں ہمارے آرٹریز جو ہیں سب سے چھوٹی ہیں. تحقیق ہو چکی ہے سب سے چھوٹی آرٹریز ہم لوگوں کی ہیں اور سب سے خطرناک غذا ہمیں. اور جتنا تھوڑی بہت سی دولت دیتے ہی زیادہ سے زیادہ گھی کھانے کی خواہش ہے، اس لیے کہ گھی نے کیا کام بہو کا ہوا نام. لذت انسان حاصل کرنا چاہتا ہے. آج میرے نوجوان بیٹیوں سے میری گزارش ہے، آپ کو ہاتھ میں آپ کے فنگر ٹپ میں ٹیسٹی فوڈ وداؤٹ آئل کیسے کھایا جا سکتا بنا سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے بچے کی صحت کے لیے لازمی ہے کہ چونکہ برین کا اس کے سیلز ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس کی غذا پہ اثر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ حدیث میں ہے، ہمارے پاس اسلام میں ہے، قرآن کہتا ہے سب سے پہلی غذا ماں کا دودھ ہے. اور آج سائنس کہہ رہی ہے کہ کینسر کے لیے بہترین علاج ہے اگر ماں کا دودھ 2 سال تک صحیح ملا. بچے کے پہلا گفٹ جو ہے وہ کئی بیماریوں میں دفاع کرنے کی اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. 1400 سال پہلے اسلام نے کہا تھا، آج تحقیق کر کے کہہ رہے ہیں کہ بہترین دودھ اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے. سب سے پہلا ریپلیسمنٹ ماں کی دھڑکن کو کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے کہا گیا کہ تربیت کے وقت غذا صحیح دینا چاہیے تاکہ بچے میں ڈیولپمنٹ صحیح آئے. پہلی غذا ماں کا دودھ ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَجِّلْ فَرَجَهُ. 3 ذمہ داریاں ماں باپ کی ہیں. اچھا نام دو، نمبر 1. نمبر 2 قرآن کی تعلیم دو. الف زبرہ بے زبرہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے. کھانا جب گرے تو کہنا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو بیٹا. قرآن کہتا ہے اسراف نہ کرو. قرآن کی آیتوں کو سمجھائیں، قرآن کی آیت سے ڈیل کریں، بچہ سیکھے گا. مولا فرماتے قرآن کی تعلیم. تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاق. ناموں کا کیا اشارہ ہے مولانا؟ ایسا نام ڈھونڈیے ذرا سا ادھر کا بھی ہو ادھر کا بھی ہو. ارے بھائی کیسا نام ہو، سمجھ میں نہیں ہے کیسا نام ہو. ذرا حالی بالی اور لالی سے ملتا بھی ہو، ذرا سا ادھر سے بھی اشارہ. آج کل وہ بھی آن لائن جا کر کے ایسے نام رکھ رہے ہیں. ایک صاحب میرے سامنے بچی کو لے کر آئے، بہت خوبصورت بچی، اور میں قصہ سنا رہا ہوں. بچی بڑی ہو گئی، آج بھی ہنستی ہے میرے سامنے آ کر کے کبھی. تو بچی کو لے کر آئے، میں نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے کہا نتاشا. میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے؟ میری زبان سے نکل گیا، میں شرمندہ ہوں، میں ابھی تک وہ یاد کرتا ہوں. میں سرکار کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار ناموں کو بدلتے تھے. لوگ عرب جو نام رکھتے تھے پوچھتے تھے کیا نام ہے، اگر میننگ فل نام نہیں ہوتا تھا سرکار نام کو بدل دیتے تھے. ہم لوگوں کے لیے کوئی نام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کا نام ہے، اتنے خوبصورت نام ہے. مولا امام حسین کے 3 بیٹے، پہلے 3 بیٹیاں، سب کا نام علی علی علی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. جس کو ہم کربلا میں علی اکبر کہتے ہیں وہ علی اکبر نہیں ہے. حضرت علی اکبر امام سجاد ہیں، علی اوسط تھے چونکہ شہادت کے لیے ان کو علی اکبر کہا گیا، اور چھوٹے علی اصغر. ایک ہی گھر میں 3. توجہ میرے ساتھ ہے. ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، جب تک والد زندہ ہے نام کیسے دے دیں بھائی؟ باپ کہیں گے او کیوں ابھی سے مار رہے ہیں بیٹے؟ میں زندہ ہوں، میرا نام. مولا امام حسین زندہ تھے، امام سجاد پیدا ہوئے، ان کا نام کیا رکھا گیا؟ علی. علی کے گود میں علی آیا. ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس کو کہتے ہیں کمپلیکس. کمپلیکس میں جب آ جاتا ہے انسان وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یو آر دی بیسٹ، تم بہتر ہو. قرآن کہتا ہے تمہارے پاس 3 چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں. تمہارے پاس امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، ایمان باللہ ہے. تمہارے پاس علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، سکینہ. کتنے خوبصورت نام ہیں. اتنے نام ہر گھر میں، چچا کے پاس، بھائی کے پاس، سب کے پاس ہو جائیں. برکتیں ہی برکتیں ہیں. بس آپ کے مسکرانے کے لیے، آپ کے تکان کو دور کرنے کے لیے
جی 2 شاعر تھے، ایک اپنے مومنین میں سے، ہمارے برادران اہل سنت میں ایک میں سے. آپ جب شعرا ملتے ہیں تو کبھی کبھی مصرع دیتا تھا، اس پہ لگا دو مگر تمہارے اہل بیت کی شان میں لگانا. ایک مرتبہ اٹھائے، او ہو ایک بہترین مصرع آ گیا، تم اس کو اہل بیت کی شان میں لگا کے بتا دو. کیا مصرع ہے؟ الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. مصرع ہے بھائی، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. اس نے فوراً مربوط ہوا وہاں سے آیا شعر. بہت آسان ہے، نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ. چلو بات پڑھیے. جی نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ. تو اب آپ دیکھنا ہے ہر گھر میں نبی کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، فاطمہ. نام تو رکھ کے دیکھیے، اس کے اثرات ہونے والے. ٹائم میرا ختم، میں بھی تھک چکا ہوں، آپ لوگ بھی. خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ اس کے بعد 2-3 دن میرے پاس پورا جو میں نے لیا ہے ختم نہیں کر سکوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیجئے، اس پہ کام کیجئے، ذمہ داری سمجھیے. مجلس سے میں بہلا سکتا ہوں، میں بہلانے کے لیے آتا نہیں ہوں، کہیں جاتا ہوں میرے گردن پہ ذمہ داری سمجھتا ہوں، اس کو ادا کر رہا ہوں. اور وما علینا الا البلاغ المبین. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تربیت میں ایک تربیت یہ ہے کہ بچے کو آنے والے خطرناک زمانے سے آشنا کرانا. 9/11 کے بعد، خیر افسوس ہے کہ ہمارے پاس ہزاروں 9/11 ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. بہرحال 9/11 سب سے بڑا جو پرابلم ہے، ٹیرر. جو بچے جن کے فیملیز میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے ماں باپ مر گئے تھے، اور ٹیرر ایکسپرٹ لائے گئے. اس کو کہتے ہیں ٹراما ایکسپرٹس. شہزادی فاطمہ زہرا نے بچپنے سے ٹراما ایکسپرٹ کے شعر پڑھے. میرے بیٹے حسن، تم کو کتنے جوان مرد ہونا چاہیے جیسا تیرا باپ، تمہارے والد بزرگوار. دیکھو کیسے وہ عبادت کرتے ہیں، تو کیسے کرتے ہیں. جنگ میں، میدان جنگ میں جاتے ہیں نہ، تیاری کر رہی شہزادی. امام حسین کے ساتھ وہ اشعار پڑھتی تھیں جس میں شجاعت نہ لگتی تھی. انشاءاللہ میں سناؤں گا آئندہ میں. یہ تربیت کے اصولوں میں سے. سلام ہو اس بی بی پر جس نے اپنے بچوں کو اپنے ہی گھر کے شام غریباں کے لیے تیار کیا تھا. پہلی شام غریباں فاطمہ زندہ تھی، سرکار اس دنیا سے گئے تھے. دوسری شام غریباں فاطمہ گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے باپ کو لپٹے ہوئے تھے. ایکسپرٹ ہونا چاہیے ٹراما، کیسے سنبھالیں اس بچوں کو. تربیت. خدا کسی غم میں نہ رلائے. اے زینب تجھ پر ہزاروں جانے قربان. تو کیسی ایکسپرٹ تھی. ادھر خیام جلنے شروع ہوئے، ادھر بچوں کو زینب نے جمع کرنا شروع کیا. حمید کہتا ہے، حمید ابن مسلم رپورٹر ہے کربلا کی تاریخ کا، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جس نے کمر کو کس لیا ہے اور ایک ایک بچی کو لا کر کے ایک جگہ جمع کرتی ہے، پھر جلتے ہوئے خیموں میں جاتی ہے، اٹھا اٹھا کر کے لاتی ہے. اتنی مرتبہ گئی آئی، شاید تھک گئی تھی، اس نے کمر کو سیدھا کیا اور نجف کی طرف رخ کیا. بابا ٹراما ایکسپرٹ. اس سے پہلے کی خبر بھی سننے بہت اچھی طرح سے. بچوں تمہاری ماں سے خدا حافظ کر لو،
تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن آئے، امام حسین آئے، چاروں بچے آئے، قریب ماں کے فریاد کرنے لگے، سب کی فریادیں ختم ہوئی، حسین جب آئے تو ان کا ڈھنگ ہی الگ تھا۔ اماں حسین آیا ہے، اماں حسین آیا ہے۔ مریم کے لیے عیسیٰ آئے تھے، مریم نے عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا، اب فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ، مجھے بھی گلے سے لگا لی دے۔ میں یہاں پر اس لیے لایا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹے، بیٹا حسین ہاتف کے ندائی علی، حسین کو جدا کرو، کیسا جدا کیا ہوگا؟ سینے سے سینہ لگایا ہوگا، بیٹا میں زندہ ہوں، گھبراؤں نہیں۔ بچوں کو ایسی تسلی دی جاتی ہے، ہائے رے کربلا، کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، کوئی تماچے لگاتا تھا۔ ڈراما ایکسپرٹ زینب بابا کہہ کر کے آخری خیمے کے جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا نجف کی طرف سے گرد و غبار ابھرا، میں نے اپنے آپ کو پشتوں کے پیچھے چھپایا، میں اس کو دیکھ سکتا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بابا 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 کہتی ہوئی باہر آئی، وہ بزرگ قریب آیا، چاہتا تھا کہ بجھا دیں، بچی نے کہا شیخ رک جاؤ، ہم آل محمد ہیں، تربیت تربیت تربیت، ہم آل محمد ہیں۔ آنے والے نے کہا بیٹی میں تیرا دادا ہوں۔ آگ بجھی، مولا تسلی دے رہے ہیں، جناب زینب سید سجاد کو لے کر کے باہر آئیں، ایک بزرگ ہے جو بچی کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ کتنا اچھا شخص ہے یہ، صبح سے کوئی پرسہ نہیں دیا ہمیں، کسی نے تسلی کے جملے نہیں کہے۔ آج یہ کون ہے اس وقت آیا ہے مدد کے لیے، قریب آئیں، اب بے کی سانس میں تیرا بہت شکریہ، کسی نے ہمیں تسلی نہیں دی ہے، کسی نے ہمیں پرسہ نہیں دیا ہے۔ جب زینب رکی، آنے والے نے کہا زینب، زینب کا دل ابلا، بابا علی اکبر کے سینے میں مرچی لگ گئی، عباس کے تانے کٹ گئے، بابا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔